لیکن صلح حدیبیہ ایک ایسا موقع آیا کہ جس صلح حدیبیہ سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ اس کے بعد آپ نے کلمہ پڑھ ہی لیا۔ کس طرح متاثر ہوئے؟ صلح حدیبیہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، سو رہے تھے تو خواب آیا، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھا کہ ہم سب لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ہم سب لوگ، میں اور صحابہ جو 1500 صحابہ، اس وقت 1400 یا 1500 صحابہ تھے، تو اس وقت صحابہ خواب میں آیا کہ تمام صحابہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو حضور نے یہ خواب تمام صحابہ کو بتایا کہ میں نے رات سے خواب دیکھا ہے، اور مکے سے آتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے تو کعبے کو آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کعبے کو آپ دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے جاری تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا اور خواب جب صبح کو صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ ہمیں اب عمرہ کرنے جانا چاہیے، خواب جو آیا ہے عمرہ کرنے جانا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ کو لے کر آپ چلے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، عمرہ کرنے کی نیت سے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر آپ پہنچے تو وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر تھوڑا پانی تھا، صحابہ نے وہ پانی پی لیا، پانی ختم ہو گیا، تو صحابہ نے حضور کو بتایا کہ رسول اللہ کنویں میں تو تھوڑا پانی تھا، ہم نے پی لیا، پانی ختم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈھال سے اپنی تیر کو نکالا اور فرمایا کہ اس تیر کو اس کنویں کے اندر ڈال دو۔ جیسے اس تیر کو کنویں کے اندر ڈالا تو پانی اوپر آ گیا، تو تمام صحابہ نے وہاں سے پانی پیا۔ تو اب صحابہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہیں اور دشمنوں کو معلوم ہوا، اب دشمنوں کا جو سردار ہے وہ ابو سفیان ہے، کیونکہ ابو جہل تو قتل ہو چکا ہے بدر میں، اور جو کچھ بچے کچے تھے تھوڑے بہت وہ احد میں قتل ہو گئے، تو اب ابو سفیان ہے، تو ان کو معلوم ہوا، تو انہوں نے فوراً سہیل بن عمرو کو بھیجا کہ کیوں آئے ہیں، ذرا پوچھ کے تو آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کیوں آئے، اب یہ پوچھنے آئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم آئے ہیں عمرے کے ارادے سے، نہ ہمارا جنگ سے کوئی مطلب ہے، نہ ہم جنگ کرنے آئے ہیں، نہ ہم لڑنے آئے ہیں، ہم تو آئے ہیں عمرہ کرنے کے ارادے سے، یہ ہمارے اونٹنی ہمارے پاس موجود ہے قربانی کے واسطے، اونٹ سب ہمارے پاس موجود ہے، ہم تو عمرے کے ارادے سے آئے ہیں اور کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ تو جو سہیل بن عمرو تھا تو اس نے دیکھا، اس نے ایسا عجیب منظر دیکھا کہ جب اس منظر کو ابو سفیان کے سامنے بتایا تو کفار مکہ سوچنے پہ حیران ہو گئے۔ تو اس نے یہ دیکھا اگر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک رہے ہیں تو صحابہ اس تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ہاتھ میں لے کر اپنے پورے بدن پہ اس کو مل لیتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں اور وہ وضو کا پانی نیچے گرتا ہے تو صحابہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، اس کو لیتے ہیں اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ یعنی ہر ایسی چیزوں کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ میں نے اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی، دنیا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن یہ کیسے بادشاہ ہیں۔ تو سہیل بن عمرو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی کو ایسا پکڑا، داڑھی میں ایسا ہاتھ لگایا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کا ہاتھ کو پکڑا کہ دوبارہ اگر حضور کو ہاتھ لگایا تو تیرے ہاتھ کو کاٹ دوں گا، کیونکہ تو اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے حضور کے داڑھی کو ہاتھ لگائے، تو اس لائق نہیں ہے۔ تو اس نے جا کر وہاں پر بتایا یار میں نے بادشاہ تو دیکھے لیکن ایسے بادشاہ نہیں دیکھے، مجھے یہ یقین ہے کہ وہ اگر آئے ہیں تو عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، لیکن جو ابو سفیان تھے، جو بعض لوگ تھے، انہوں نے نہیں مانے، جب بات کو نہیں مانے تو لمبا واقعہ ہے، میں تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر آئے، یہاں پر بیٹھ گئے اور یہاں پر سے جب آگے چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اوپر نہیں اٹھ رہی تھی، اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی کو اٹھایا نہیں اٹھ رہی، اونٹنی کو اٹھایا تو نہیں اٹھ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ اونٹنی کیوں نہیں اٹھ رہی ہے، صحابہ بھی حیران ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، وحی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ صلح حدیبیہ آج جو کفار مکہ جس بات کو مجھ سے منوانا چاہیں گے میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بولے کہ ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں تو وہ اونٹنی اٹھ گئی، کیونکہ اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آج صلح ہو، اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آج صلح ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرنا چاہتے تھے بھی کہ پہلے اتنی ساری جنگیں ہو رہی ہیں، اگر جنگ ہی کرتے رہیں گے تو اسلام کب پھیلے گا، دین کب پھیلے گا، لوگوں کو دین کی باتیں کب بتائیں گے، جنگ ہی ہوتی رہیں گی تو مسلمان تو قتل ہوتے رہیں گے، شہید ہوتے رہیں گے، تو اسلام کو پھیلانے کا موقع نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح صلح ہو جائے۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ جو کفار مکہ صلح کرنے کے لیے بولیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو فوراً اونٹنی اڑ گئی۔ جب اونٹنی اٹھی اور اس نے وہاں جا کر بتایا تو انہوں نے صلح نامہ حضور ان کو بتا دیا تھا کہ ہم تو صلح کرنا آپ چاہتے ہیں تو ہم صلح کر لیں گے، اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہم صلح کرنے کے تیار ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو انہوں نے صلح نامہ لکھا
کہ 10 سال کا عہد ہے، 10 سال کا یہ عہد ہے، اور اس میں عہد میں بہت ساری باتیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ اگر کوئی ہمارا مکے سے مسلمان ہو کر بھی کوئی آدمی آپ کے پاس مدینے آئے گا تو آپ کو مدینے سے اس کو واپس بھیجنا پڑے گا، اور اگر کوئی مدینے سے مسلمان آپ کے پاس آیا تو ہم اس کو آپ کے پاس واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو حضور نے صلح کرنی تھی، تو حضور نے صلح کر لی، ٹھیک ہے جیسا آپ چاہتے ہو۔ صحابہ ناراض بھی ہوئے اس بات پر، لیکن صحابہ کو معلوم تھا کہ جو صلح ہو رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو صلح ہو گئی۔ اب سہیل بن عمرو جو لکھ رہا تھا، سہیل بن عمرو جو صلح لے کے آیا تھا، یہ صلح ہے، پیچھے پلٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایسا لکھا، صرف 2 لائن لکھی ابھی، بسم اللہ لکھی اور ھذا ما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، تو اس نے جب دیکھا ارے یہی تو ہماری لڑائی ہے، ہماری لڑائی یہی ہے کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے، ہمارے بت تو یہ ہیں جو کعبے کے اندر ہیں، اور دوسری بات ھذا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، اسی بات پر تو ہماری لڑائی ہے۔ تو لہذا آپ ایسا کریں، ان ورڈوں کو یہاں سے ان کو رف کریں، ان کو مٹائیں۔ وہ لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے، حضور نے حضرت علی سے لکھایا، تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ ان کو جو میرا نام آپ نے لکھا ہے اس کو آپ مٹا دیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میری جان تو جا سکتی ہے، گردن تو کٹ سکتی ہے، لیکن میں اس نام کو مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب ہمارا 12 ربیع الاول آتا نا تو ہمارا نوجوان ایک بڑی کیک لیتا، اس پر لا الہ الا اللہ بھی لکھتا، اور اس کو جو ہے ولادت کیا کی لکھتا، اور پھر اس کو چھری بھی چلاتا، کاٹ کے پھینک دیتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ حضرت علی سے سبق سیکھے۔ حضرت علی کو حکم کون فرما رہے؟ حضور حکم فرما رہے کہ تم میرے نام کو اس میں سے مٹا دو، رف کر دو، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ میری گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھے، کہ یہ جو خط ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے، یہ لکھے۔ تو حضور نے حضرت عمر سے کہا، ابوبکر سب سے کہا کہ سب نے منع کر دیا کہ رسول اللہ ہم آپ کا نام نہیں مٹائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ پرچہ میرے پاس لے کے آؤ۔ تو پرچہ جب آیا تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹایا، کسی صحابی نے آپ کے نام کو مٹایا نہیں۔ آج ہمارے سامنے جو ہے کتنی جگہ پیپروں میں، اخباروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا نیچے پڑا رہتا ہے، ہم لوگ ایسے چلے جاتے ہیں، ہمارے کو خیال ہی نہیں ہے۔ آج مسجدوں میں قرآن ہے، قرآن ہے، پورا قرآن، چلو حضور کی بات کی تو الگ ہے، حضور کے نام کی تو بات الگ ہے، قرآن ہے۔ اب ہمارے بیچارے جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے، نیچے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، انہیں یہاں آ کے قرآن سے اوپر کرسی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے آدمی کو کونے میں نماز پڑھنی چاہیے، اور وہ یہ دیکھے کہ مجھ سے نیچے قرآن تو نہیں ہے، کہیں میں قرآن سے اوپر تو نہیں ہوں۔ اتنا ادب، یعنی حضور کے نام کا اتنا ادب ہے، اور جس حضور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو اتارا ہے اس کا ہمارے نزدیک کوئی ادب ہی نہیں ہے۔ قرآن نیچے رکھا ہوا ہے اور ہم یہاں لوگ آرام سے کرسی پہ بیٹھ کے تندرست بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کرسی پہ بیٹھنے والے حضرات سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ کونے پہ نماز پڑھیں، باہر پیچھے نماز پڑھیں، کونے پہ نماز پڑھیں۔ وہ اس بات کا خیال رکھیں قرآن مجھ سے نیچے تو نہیں ہے، کیونکہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں۔ قرآن کا ایک نقطہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو برابری نہیں ہو سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو خود مٹایا۔ اس نام کو جب خود مٹایا تو سہیل بن عمرو جو یہ خط لکھ رہا تھا، جو دشمنوں کی طرف سے آیا تھا، اس نے جب ان کے بیٹے تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے یہ سب ماجرا دیکھا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی باپ آیا ہے حضور کے مخالف اور بیٹے نے یہ سب دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، یہ حیران ہو گئے۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے بیٹے کو ہاتھوں میں پیروں میں زنجیریں ڈالی اور قید میں بند کر دیا، تو وہ قید سے بھاگ کر آ گئے۔ تو حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جو صلح کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو لے کے جاؤ۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ ابھی تو ہم معاہدہ لکھ رہے ہیں، ابھی تو معاہدہ ہمارا پورا ہوا بھی نہیں ہے، اور آپ میرے بیٹے کو لے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو جندل آپ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ وہ کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئے، گڑ گڑا یا اللہ کہ یا رسول اللہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہے اور مجھے آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے نا تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں کلمہ بولنا، تو بیکار کی باتیں ہیں۔ یعنی یہاں باپ مخالف ہے، باپ مار رہا ہے، اور باپ نے بیڑیاں ڈال کر قید خانے میں رکھا ہوا ہے، اور حضور سے فرما رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ تم صبر کرو، تم یہیں پر رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں چاروں طرف میرے دشمن موجود ہیں۔ تو سہیل بن عمرو نے جب دیکھا کہ حضور نے میرے بیٹے کو واپس کر دیا تو اس خط کو لکھا، خط کو لکھ کر صلح ہو گئی، 10 سال کی بات ہو گئی، بات جب طے ہو گئی 10 سال کی، تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قید میں ڈال دیا۔
اب قید خانے میں جان ڈال دیا، وہاں قیدی تھے بہت سارے، اب انہوں نے قیدی میں جو لوگ تھے، قید خانے میں جو لوگ تھے ان کو کلمہ پڑھانا شروع کیا۔ اب کلمہ پڑھاتے قید خانے میں 300 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، 300 لوگ مسلمان ہو گئے۔ ابھی یہ ادھر جو سہیل بن عمرو ہے، ابو سفیان، ان پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی حیران ہیں دیکھ کر، میرا اکیلا بیٹا صرف اس ماجروں کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، ایسا اس کو کیا پلا کر چلے گئے حضور، ایسا حضور نے اس کو کیا پلا دیا ہے کہ اس اکیلے نے قید خانے کے 300 لوگوں کو مسلمان بھی کر دیا۔ ابھی ایک ماجرا، اب ادھر جب یہ سب معاملہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے والے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ 300 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھاگ کر مکے سے مدینہ آ گئے۔ جب ادھر دشمنوں کو معلوم ہوا کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ بھاگ کر آ گئے ہیں، تو یہاں سے انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ ہم نے یہ عہد کیا تھا نا کہ ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو واپس بھیجائیں گے۔ تو اب 2 آدمی گئے کہ حضور ہم اس آدمی کو لینے آئے ہیں ابو بصیر کو، تو حضور نے ابو بصیر کو بلایا اور فرمایا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ۔ تو ادھر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دشمنوں کے حوالے کر رہے ہو۔ تو حضور نے ان کو بھی یہی فرمایا کہ آپ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے۔ تو یہ چلے گئے، راستے میں جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا خنجر نکالا، دونوں دشمنوں کو قتل کر دیا اور قتل کر کے حضور کے پاس آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے بھیج دیا تھا، اب میں آپ کے پاس تھوڑی آیا ہوں، میں صرف آپ کو بتانے آیا ہوں، اور میں اب مدینہ کی بارڈر سے باہر رہوں گا، مکے میں رہوں گا، نہ مجھے وہ چھو سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، نہ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ تو انہوں نے کیا کام کرا، بیچ میں مدینہ سے باہر، مدینہ کی بارڈر سے باہر اپنا ایک خیمہ لگا لیا، جو لوگ کفار مشرکین وہاں سے آتے ان لوگوں کے مالوں کو لوٹ لیتے، اکیلے ان کے مالوں کو لوٹ لیتے، اور جو 2-4 لوگ بھی رہتے تو وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے۔ تو ایسے کلمہ پڑھتے یہاں بھی کئی ہزار کی تعداد ہو گئی۔ ادھر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ قید خانے میں 300 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، ادھر ان لوگوں نے جو ہے بہت سارے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، اور جو لوگ سامان لے کر آ رہے ہیں ان کو سامان کو لوٹ لے کر یہاں پر ان کو رکھ رہے ہیں۔ اب ادھر کفار مکہ پریشان ہو گئے کہ اب حضور سے کیا بولے، ابو جندل ہمارا یہیں کلمہ پڑھا دیا، ابو بصیر بھی مدینے میں نہیں، انہیں بھی کلمہ پڑھا دیا۔ تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ تم حضور کے پاس جاؤ اور ہم اپنا جو صلح کیا تھا واپس لے رہے ہیں، ہمیں واپس دے دو، ہماری جان چھوٹے، اور ان لوگوں کو ابو جندل کو 300 لوگوں کو لے کے لے جاؤ، ابو بصیر کو بھی سب کو مدینے میں لے کے جاؤ، ہماری جان چھوٹے۔ تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا نا کہ تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے۔ تو اللہ نے ایسا راستہ نکالا کہ ان کی زبان سے یہ باتیں کہلوائی کہ ہم اپنا جو صلح جو ہم نے صلح کی تھی، جو ہم نے عہد کیا تھا، ہم عہد کو واپس لے رہے ہیں خود۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ایسا صلح کر لیا حضور نے کہ اس سے متاثر ہو گئے، کہ ایسا صلح کر لیا اور 10 سال کے لیے صلح۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھائی تھے ولید اور ہشام، تو انہوں نے ایک خط لکھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی تعریف کرتے تھے، تو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں اور آپ کے انتظار میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بہادر آدمی، ایسا چست چالاک آدمی کو دین سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے خط لکھا اور خط لے کر بھیج دیا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خط دیکھا، تو جب انہوں نے خط دیکھا تو خط کو پڑھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ گئی۔ تو وہاں سے چلے ہیں صبح کے وقت مکے سے مدینہ کہ ہم جو ہے جا کر کلمہ پڑھیں گے۔ تو راستے میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملے، وہ بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن ان کے دل میں بھی یہ باتیں چل رہی تھی، یار یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ہم لوگ ہر جنگ میں جاتے ہیں اور ہم لوگ ہزاروں کی تعداد سے جاتے ہیں، وہ 100-200 کی تعداد سے آتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، ہم لوگ جیتتے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے وہی حق پر ہے۔ تو تینوں اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب حضور کے پاس آئے تو تینوں نے کلمہ پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آ رہے تھے مدینے میں انٹر ہونے سے پہلے اللہ نے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ آج خالد بن ولید کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے پہلے ان کے استقبال کے لیے صحابہ کو وہاں پر بھیج دیا۔ جب صحابہ کو وہاں پر بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے ہمیں بتایا کہ آپ آنے والے ہیں۔ تو حیران ہو گئے کہ حضور نے ہمارے بارے میں، ہم تو حضور کے دشمن تھے، حضور کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ ہم نے کتنی کوششیں کی ہیں، آج حضور نے ہمارے آنے سے پہلے لوگوں کو ہمارے استقبال کے لیے کھڑا کیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کلمہ پڑھا اور حضور کے سامنے آ کر گر گئے، اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ جنگ احد میں میری وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور میں نے بہت سارے صحابہ کو شہید کیا ہے، اور میں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کا کلمہ پڑھنا ہی معافی کا اعلان ہے،
آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی ہر غلطی اور خطا معاف ہو چکی ہے، اور یہ 8 ہجری